اسرائیل کا جو حملہ ہوا ہے ایران کی سرزمین پہ، جس میں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہے خطے کی صورتحال بہت بگڑ گئی ہے، اور یہ ایک ایسکیلیٹری موو تھا، اور اسرائیل نے یہ اٹیک کیا جبکہ ان کا وزیر اعظم امریکہ سے حال ہی میں واپس آیا ہے، جہاں اس کو خوب سراہا گیا، اس کو خوب سپورٹ ملی، حمایت ملی بائیڈن انتظامیہ سے۔ تو شرمناک بات یہ ہے کہ امریکہ بالکل انکریج کرتا رہا ہے اسرائیل کو۔ اگر امریکہ اسرائیل کی پیچھے نہ ہوتا تو میں نہیں سمجھتی کہ اسرائیل اس قسم کا ریزن حملہ کرتا، جس میں کہ حماس کے جو ٹاپ لیڈر ہیں شہید ہوئے ہیں۔ اب صورتحال اس جگہ پہ ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ ایران کس قسم کا جواب دے گا۔ ظاہر ہے ان پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، ایران کا ایک نیا صدر ہے، نیا ہوتے ہوئے ظاہر ہے ان کے ساتھ امیدیں، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں۔ ایران کے جو اسپریچول لیڈر ہیں، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا فرض ہے کہ وہ جوابی کارروائی ضرور کریں اسرائیل کے خلاف۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قسم کا جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ خطے میں جنگ پھیل جائے، وہ نہیں چاہتے، ان کے ہی انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ، مگر وزیر اعظم اسرائیل کے جو ہیں وہ تو ضرور چاہتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ خطے میں پھیلے جنگ تاکہ امریکہ بھی آ کے انوالو ہو جائے اور پھر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دے۔ تو ایران کو بہت ہی اس کو کیئرفلی، وائزلی سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے، کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے بہت ہی ایک ڈینجرس پوائنٹ پہ، خطرناک پہ پہنچ گئی ہے، اور اب جبکہ لبنان پہ بھی اسرائیل حملہ کر چکا ہے، ایک اور حماس کے لیڈر کو رپورٹس کے مطابق انہوں نے شہید کیا ہے، تو اب یہی صورتحال ہے کہ مسلمان ممالک کیا کریں گے۔ ابھی تک ان کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن نہیں آ رہا جو کہ مسلم امہ کی توقع ہے، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ایمرجنسی میٹنگ ہونی چاہیے فوراً OIC کی، اور پھر صرف لفظوں سے نہیں کام لینا چاہیے، میرا خیال ہے ایکشن ہونا چاہیے، کسی قسم کا امبارگو لگنے چاہیے اسرائیل پہ، اور جو اسرائیل فلائٹس جا رہی ہیں، جہاں سے بھی جا رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس پہ بھی پابندی لگنی چاہیے، جو مسلمان ہمسائے ہیں اسرائیل کے۔ تو بہت سی ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا عرب ممالک اور باقی مسلم کنٹریز جو ہیں کس قسم کا موقف اختیار کرتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر اسرائیل کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس شہادت کے بعد اور اس حملے کے بعد حماس کو انہوں نے کمزور کر دیا، ختم کر دیا ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ اس طرح سے تو بہت سارے لیڈرز کو انہوں نے ماضی میں بھی اسیسینیٹ کیا ہے، شہید کیا ہے، لیکن حماس کبھی کمزور نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ فلسطینی جدوجہد جو ہے، میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ زور پکڑے گی اس کے بعد۔ اگین اگر اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اس سے جدوجہد جو کمزور پڑ جائے گی، ڈر جائیں گے، تو میں نہیں سمجھتی یہ ہوگا، بلکہ اس کا الٹا اثر ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو کہ اس وقت انتخابی مہم میں ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ان کے مفاد میں ہے کہ وہ اس طرح سے اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں؟ جنگ بندی پہ بھی انہوں نے اس طرح کا کوئی پریشر نہیں ڈالا اسرائیل پہ جس سے کہ جنگ بند ہو سکے۔ 10 مہینے ہو چکے، ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ وہاں قحط، فیمن کی کنڈیشنز ہیں، بہت ہی ایک دردناک سچویشن ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے وار کرائمز میں پوری طرح سے ملوث ہے، کمپلیسٹ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے امریکہ کی بھی جو گلوبل امیج ہے اس کو بہت ٹھیس پڑا ہے اور پڑتا رہے گا، جب تک کہ وہ ایک ایسی پالیسی نہیں اختیار کریں گے جو کہ فلسطینیوں کے حق میں ہو۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔